کلپ نمبر 224۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 159 سے 161 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ الا لیؤمنن بہ، مگر وہ اس پر ایمان لائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس وقت کا ایمان مقبول و معتبر نہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان مقبول نہیں اور اس سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آخری زمانے میں آپ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق حکم کریں گے، اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں انہیں باطل فرمائیں گے، دین محمدی کی اشاعت کریں گے، اور اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قتل کر ڈالے جائیں گے۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت تک ہے۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ ابھی یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی سامت پر سارے یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح کے سب آپ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ اور اللہ کی طرف سے کلمہ ہونے کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہودیوں پر تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ علیہ السلام کے حق میں زبانیں تان دراز کی، اور نصارہ پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو رب ٹھہرایا اور خدا عز و جل کا شریک جانا، جبکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے ایمان کی بھی آپ علیہ السلام شہادت دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ ترجمہ، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے یہودیوں کی کرتوتیں اوپر بیان کی گئیں، اور اس آیت میں ان کے جرائم کی سزا کی ایک صورت یہ بیان فرمائی گئی کہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر کئی حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے یہودیوں میں اعتقادی خرابیوں کے ساتھ عملی برائیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ سود کھانا اور رشوت لینا ان میں عام تھا۔ فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے، حتیٰ کہ رشوت کی خاطر شرعی احکام بھی بدل دیتے۔ سود اور رشوت کی مذمت، اس آیت سے سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت و خباثت بھی معلوم ہوئی۔ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔
ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود سے متعلق مزید کلام سورہ بقرہ آیت نمبر 275 تا 278 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کے تحت گزر چکا ہے۔ اور رشوت کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے، دینے والے اور ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی۔